اردو ہم شرمندہ ہیں۔ کچھ دن قبل اخبار میں لا آفیسر کی پوسٹ کا انگریزی زبان میں اشتہار شائع ہوا، جس میں درج تھا کہ امیدوار کو انگریزی زبان پر مکمل عبور ہونا چاہیے۔ مجھے یہ پڑھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ہم بحیثیت قوم اب تک بھی انگریزوں کے غلام ہیں۔ ٹی وی پر دیکھا اور سنا وفاقی مقابلہ کے امتحان میں کل 23,403 افراد نے درخواستیں جمع کرائیں۔ 14,521 لوگوں نے امتحان میں شرکت کی اور کامیاب ہونے والوں کی شرح 2.56% تھی، یعنی صرف 372 افراد اس امتحان میں بامشکل پاس ہو سکے۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں کامیاب ہو کر نوجوان ہمارے ملک کے بیوروکریٹس بنتے ہیں اور وہ نوری مخلوق کہلاتے ہیں جن کا احتساب ممکن نہیں ہوتا۔ اگر مقابلے کا یہ امتحان اردو میں ہوتا تو شاید بہتر نوجوان سامنے آتے۔ انگریزی کو قابلیت کا معیار سمجھنا درست نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام بھی عجیب ہے۔ غریب آدمی کے بچوں کا الگ، امیر آدمی کے بچوں کا الگ۔ دولت مند اور صاحب اختیار کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور غریب آدمی کے بچوں کے لیے اسکول کی چھت بھی میسر نہیں ہوتی۔ اچھے اور مہنگے تعلیمی اداروں میں اردو پڑھنے والے طالب علموں کے ہمیشہ کم نمبر آتے ہیں۔ گھروں میں بھی بچوں سے انگریزی میں ہی بات کی جاتی ہے۔ مجھے ایک عزیز کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو ماں اپنے چھوٹے بچے سے انگریزی میں بات کر رہی تھی، والد اردو میں اور نانی سرائیکی میں۔ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سی زبان بولے۔ مقابلے کے امتحان میں بھی بڑے بڑے لوگوں یا افسران کے بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر غلطی سے کوئی غریب ذہین لڑکا کامیاب ہو بھی جائے تو اسے بھی یہ لوگ گھر داماد بنا لیتے ہیں، کیونکہ اسے انگریزی آتی ہے۔ بہاولپور میں ایک پرائمری پاس SHO ہوا کرتے تھے۔ ایک دن محرر تھانہ نے انگریزی میں لکھی ایک چٹھی ان کے سامنے رکھی تو موصوف نے چٹھی پر اردو میں لکھا، چٹھی انگریزی ہے، بہت ضروری ہے، تمام تفتیشی مطلع ہوں، محرر تکمیل ریکارڈ کرے۔ محرر تھانہ نے یہ انگریزی لیٹر تفتیشی افسران کو بلا کر دستخط کرانے کے لیے ان کے سامنے رکھا تو ایک تفتیشی ASI جو کچھ پڑھا لکھا تھا بولا، یہ انگریزی چٹھی دراصل SHO صاحب کے نام شو کاز نوٹس ہے جو انہیں غلط تفتیش پر SP ضلع نے دیا ہے اور 7 دن میں جواب مانگا ہے۔ اور جب سے میں نے وکالت شروع کی اور چھوٹے ملازمین پولیس کے کیسز میرے پاس آنا شروع ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ملازمین زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مگر ان کو شوکاز اور سزا کا حکم انگریزی زبان میں دیا جاتا ہے، جس کو نہ تو وہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ پڑھ پاتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب سروس ٹریبونل میں بھی کی جانے والی اپیلیں انگریزی زبان میں کی جاتی ہیں اور ان کے فیصلے بھی انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ اداکارہ میرا کی انگریزی کی بھی بڑی کہانیاں ہیں۔ انہوں نے انگریزی کے ساتھ ساتھ انگریز کو بھی شکست دینے کی ٹھان رکھی ہے، مگر وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا یا ان کی انگریزی سننے والے۔ سپریم کورٹ کے ایک حکم کے مطابق عدالتی زبان اردو ہے، مگر عدالت عالیہ میں بھی کارروائی انگریزی میں ہوتی ہے اور تمام فیصلے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں۔ کسی بھی جج یا وکیل کی قابلیت کا اندازہ بھی اس کے انگریزی زبان بولنے سے کیا جاتا ہے، اور عدالت میں انگریزی میں بحث کے بعد لاکھوں روپے فیس دینے والا سائل کیس ہارنے کے بعد بھی خوش ہوتا ہے کہ اس کا وکیل انگریزی میں خوب بولا۔ ہمارے کچھ صدور اور وزرائے اعظم کی بھی انگریزی کمزور رہی، مگر انہوں نے بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پرچی کے ذریعے اپنی تقاریر سے عوام کے دلوں کو گرماتے رہے اور کبھی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ ہم نے چین کے حکمرانوں کو ہمیشہ چینی بولتے دیکھا۔ انہوں نے 70 سال میں اپنے ملک کو وہاں پہنچا دیا جہاں ہمارے حکمران انگریزی بول کر بھی 73 سال میں نہ پہنچا سکے۔ سعودی عرب اور امارات کے حکمران اور لوگ اپنی زبان عربی کو ہر زبان پر ترجیح دیتے ہیں، مگر ہم پاکستانی انگریزی کو اردو پر ترجیح دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں عمران خان کی تقریر کا بڑا چرچا رہا، لیکن اگر وہ تقریر اردو میں کرتے تو اس کا بھی ان ممالک پر وہی اثر ہوتا جو اب ہوا ہے۔ مودی نے بھی اپنی زبان ہندی میں تقریر کی، حالانکہ ہندوستان میں بھی کثرت سے انگریزی زبان بولی جاتی ہے۔ ایرانی صدر کے ساتھ کی گئی پریس بریفنگ میں عمران خان انگریزی میں اور ایرانی صدر فارسی میں بات کرتے نظر آئے۔ آخر ہم اردو بولنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آج ہم نے اردو کو لاوارث کر دیا ہے، نہ تو وہ ہمارے عدالتی نظام میں نظر آتی ہے اور نہ حکومتی سطح پر اس کی سرپرستی ہوتی ہے۔ بے شک دنیا میں ترقی کرنے کے لیے
انگریزی بولنا اور لکھنا بہت ضروری ہوگا، مگر اردو میں لکھنا پڑھنا جرم تو نہیں ہے، جو آج کل ہم سب نے سمجھ لیا ہے۔ اگر ہمارے نصاب میں سائنسی مضامین انگریزی کی بجائے اردو میں ہوں تو طالب علم اسے بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اگر ہمارے ہاں قابلیت کو پرکھنے کا معیار انگریزی کی بجائے اردو ہو تو کیا ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ جس طرح ہمارے ملک کے تمام اداروں میں بشمول تعلیمی اداروں کے اردو کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو وہ دن دور نہیں جب اردو ہمیں صرف لائبریریوں کی کتابوں میں ملے گی۔